يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے مال فے کی تقسیم کا ذکر فرمایا. مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے مجاہدین میں، اور اس کا خمس اللہ کی راہ میں بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے. اور مال فے سارا کا سارا اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کی تقسیم کا طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ کن کن لوگوں کو، کن کن طبقات کو مال فے دیا جائے گا. اس کا کل ذکر ہو چکا. اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ. مکمل اتباع رسول اسی کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بالوں کو باندھتی ہے اور وہ بال حاصل کرتی ہے تو بال دینے والی بال لینے والی دونوں عورتوں پر اللہ کی لعنت. پھر ارشاد فرمایا جو عورت گودتی ہے، جو گدواتی ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت. یعنی سوئی کے ساتھ اپنے جسم میں گدوانا، کوئی چیز لکھوانا یا نقش و نگار بنوانا، فرمایا دونوں پر بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت. تیسری چیز ارشاد فرمائی جو ریتی کے ساتھ یا کسی آلے کے ساتھ اپنے دانتوں کو رگڑتے ہیں تاکہ دانت خوبصورت ہو جائیں، برابر ہو جائیں، رگڑنے والے پر اور دانت بنواتے ہیں ان دونوں پر اللہ کی لعنت. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنے ابروؤں کے بالوں کو چن کر نوکدار بناتی ہیں، فرمایا یہ کام کرنے والی پر اور کروانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت. اب وہ عورت مسلمان ہے، کہتی ہے کہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے. دوسری ایک اور بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ جو آدمی احرام کی حالت میں خرگوش کا شکار کر لے تو اس سے چاہیے کہ جنایت اور کفارے کے طور پر خرگوش یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں ادا کرے. یہ جنایت کے طور پر اس کی قیمت ادا کرے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. پورے قرآن میں الف لام میم سے الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ خرگوش کا کفارہ اسی طرح کا جانور یا خرگوش دینا ہے یا اس کی قیمت دینی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائے وہ کر لو، جس سے منع فرمائے وہ رک جاؤ. اور جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور مصرف ارشاد فرمایا، پھر ان کی صفات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کو مال فے میں سے حصہ کیوں دیا جا رہا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقراء کے لیے جو ہجرت کر کے آئے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا. یہ احساس، یہ تکلیف وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ ہوا ہو. کاروبار بھی گیا، زمینیں بھی گئی، دکان بھی، تجارت بھی، سب کچھ گیا، گھر بار سب کچھ لٹا کر وہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ آ گیا.
فرمایا کتنا اس کو یہ احساس ہوتا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، کہ انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے تشریف لے آئے اور خانہ کعبہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے اللہ کا گھر، اے خانہ کعبہ، میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو میں دوبارہ ضرور آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو تھے، روتے روتے بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ بھی رو رو کر جا رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، ان نمازوں کو چھوڑ کر فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، فقراء مہاجرین کو کیوں دو؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے الذین اخرجوا من دیارہم، انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، اور ان کے مال چھین لیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارشاد فرمایا انہوں نے مال کی پرواہ نہ کی، انہوں نے گھروں کی پرواہ نہ کی، انہوں نے جائیداد کی پرواہ نہ کی، یہ صرف اپنے رب کا فضل تلاش کرتے رہے کہ رب اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں یہ تھا کہ آپ کا مولد، آپ کا اصلی وطن تو مکہ مکرمہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں رہنا پسند فرما لیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مدینہ سے محروم ہو جائیں۔ اب صحابہ کے دلوں میں یہ خدشہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انصار، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے؟ اللہ تو مدد سے پاک ہے، اللہ تو خود مدد فرماتے ہیں۔ بدر میں اللہ نے، جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اللہ کی مدد کیسے؟ تو فرمایا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے گویا اللہ کی مدد کرتا ہے۔ وَرَسُولَهُ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول کے آنے کا مقصد ارشاد فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، رسول کو اللہ اس لیے مبعوث فرماتے ہیں، اس لیے بھیجتے ہیں، بالہدا، تاکہ لوگوں میں ہدایت آ جائے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق آ جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ رسول اپنے اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اس دین کے غلبے میں جو مدد کرتا ہے یہ رسول کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور یہاں ارشاد فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچ کا منبع اور ماخذ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تمہیں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی جماعت سے ہو جاؤ۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، سچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ سچوں میں حشر فرمائیں گے۔ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔